ہم لوگ بڑے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں موت کے. ہماری سانسیں روز ہم کو کچھ فاصلہ کم کروا دیتی ہیں موت تک کا. یعنی روز کی جو سانسیں ہیں، یہ جو سانس ہے نا، مولا علی فرماتے ہیں یہ سانسیں نہیں ہیں، یہ موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں. اور جب موت قریب آنے لگتی ہے تو سانس اکھڑنے لگتی ہے. اب سانس ہلکے ہلکے چلنے لگی، یعنی سانسیں اب کم رہ گئی ہیں. کسی بھی برتن میں سے پانی گرتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے تو آرام سے گرتا رہتا ہے، مگر جب کم رہ جاتا ہے تو اٹک اٹک کے گرتا ہے. ایسے ہی جب سانسیں اٹکنے لگیں تو اب سمجھیں کہ موت قریب آ گئی. اور جو تقریر کر رہا ہے اس کو بھی موت آئے گی، جو سن رہے ہیں ان کو بھی موت آئے گی. جن کو اس کا خیال کوئی نہیں وہ بھی مریں گے، اور جن کو خیال ہے وہ بھی مریں گے. جو موت کو یاد کرتے ہیں وہ بھی مریں گے. میرے حضور نے فرمایا جو ایک دن میں 20 بار موت کو یاد کرے اللہ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ شہیدوں. میں نے اس موت کے ذکر کو اتنا عام کیا جائے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے موت کا ذکر کیا کرو. یہ ڈراؤنی بات نہیں ہے. اپنے بچوں سے بھی کہا کرو تم کو مرنا ہے، اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بھی یہ باتیں کیا کرو. موت کو یاد نہ کرو گے تب بھی موت آئے گی، اور اگر کرو گے تب بھی آئے گی. مگر مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں اگر موت کو یاد کرو گے تو موت آسان آئے گی، بڑی برکت لے کر کے آئے گی. اور اگر یاد نہیں کرو گے تو پھر تو بڑی سخت ہے. اللہ سلامت رکھے. آپ ہمارے آفاق رضا مشاہدی صاحب یہ بہت بہترین عالم دین بھی ہیں، اچھے شاعر بھی ہیں، اور نقیب یہ ماشاءاللہ ہندوستان میں اپنے لہجے اور اپنی محنت کے الگ ہی خطیب ہیں. وہ نقیب ہیں، اپنے شعر پڑھتے ہیں، کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہوتا. میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اور یہ اگر ترنم میں پڑھیں تو ترنم میں بہت اچھا پڑھتے ہیں. آپ ان سے میرے بات سنیے گا ترنم میں ایک دو شعر. ویسے سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں ہماری طرف، ہمارے یہاں ملتی ہیں 90 نیکیاں. آپ کے یہاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں؟ تو آپ لوگ سبحان اللہ کہہ ہی نہیں رہے، وہ پیچھے والے بھی نہیں کہہ رہے. سبحان اللہ کہنے سے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ کہنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ اللہ کا ذکر بھی ہے. اور سبحان اللہ کا ایک مطلب ہے، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اور اللہ کسی کے کہنے سے پاک نہیں ہوتا، وہ تو ہے ہی پاک. وہ تم اس کو کریم کہو تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس کو رحیم کہو وہ تو ہے ہی رحیم، اس پہ کوئی رحیم کر کے کیا فرق ڈالے گا. وہ تو ہے ہی رحیم، وہ تو ہے ہی ستار، وہ تو ہے ہی جبار، وہ تو ہے ہی غفور. اس کو جس نام سے بھی یاد کرو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے، مگر جو کہتا ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، جو اس کو رحیم کہتا ہے اللہ اس کے دل میں رحم اتار دیتا ہے. جس نام سے پکارو اس کا وہی بدلہ ملتا ہے. آپ کے جوڑوں میں درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، آپ یا سلام پڑھو یا سلام پڑھو، جوڑوں کا درد کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، سلام کیا جائے گا. اللہ کو جس نام سے پکارو اس کا گائے بگائے ذکر کیا کرو. میں نے تقریر تو کرنی ہے انشاءاللہ. پیچھے جو لوگ ہیں ان سے گزارش ہے آگے میں کچھ کرسیاں خالی ہیں، اگر آنا چاہیں تو بیٹھ جائیں. تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. میری بہنیں بیٹھی ہیں تو میں نے یہیں پہ ایک عنوان طے کیا، اسی عنوان کے تحت تقریر کرنی ہے. کثیر تعداد میں میری بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، ان کی خدمت مجھے کرنی ہے اور آپ کو بھی کچھ سنانا ہے. تو 2-3 شعر پہلے میں پڑھنا چاہتا تھا، اگر اجازت ہو تو میں ترنم سے پڑھنا چاہتا تھا. اجازت ہے؟ میں اس ہستی کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ پوری کائنات میں اتنی عظیم و شان ماں کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی ماں کوئی نہیں ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو پتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو خبر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام نہیں نہ پتا. مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال اور حضور کی امی کا خیال آتا ہے نا. کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ویسے میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے. اور
صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضور کی امی کا جب ذکر ہو تو جو مانگو اللہ عطا کر دیتا ہے. حضور کی امی کی شان میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، بس 2-3 4 شعر، اس کے بعد تقریر شروع کروں گا. آپ ذرا ایک مرتبہ پیش کی کہہ دیں یا رسول اللہ. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی، اور دادی کس کی ہے؟ سیدہ خاتون جنت کی. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، رکھتی یہ خاندان ہے. میرے ساتھ تو پڑھو، میرے نبی، میرے ساتھ پڑھو، میرے نبی کی ماں کہیں گے، میرے نبی کی ماں. اور سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. کیا کہتے ہیں؟ اور امی جان ہوتی بھی ہے. جان وہی ہوتی ہے جو بچوں پہ جان چھڑکے، جان وہ نہیں ہوتی جو آفت جان بن جائے. جان مائی ہوتی ہے. یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتے ہیں وہ آفت جان کے مترادف ہے. اصل جان مائی ہوتی ہے. تو سب کی ماں سب کی کیا ہے؟ بولو جو سب بولو کیا ہے. اب یہ شعر اللہ کرے آپ سمجھ جاؤ. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. بس آخری شعر پڑھتا ہوں. بس بیٹھے بیٹھے. اچھا آخری شعر پڑھتا ہوں. سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. اور حضور کی امی تو حضور کی جان ہے نا. آخری شعر پڑھتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی. کہو معاذ اللہ. کتنے غلط ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں. وہی وہابی لوگ. کون؟ اللہ انہیں ہدایت دے. کہتے ہیں کہ حضور کی امی مسلمان نہیں تھی، مگر ہم عاشق رسول کیا کہتے ہیں؟ سنو. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. بیٹھے بیٹھے بس ای کو کم کر دیں. میں پڑھ چکا. بس آپ بیٹھے. آپ نے مجھے بہت نواز دیا. اب بیٹھے آرام سے انشاءاللہ. بیٹھے آرام سے. تقریر میں ایسے کرنے بیٹھے آرام سے. نیچے رکھ دیں آپ. بس شکریہ. ہم لوگ بڑے ای کو قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں موت کے. مائک بہت اچھا ہے آپ کا. ہماری سانسیں روز ہم کو کچھ فاصلہ کم کروا دیتی ہیں موت تک.
مگر آپ کا مائک اچھا ہے تو تعریف اس کی کرنا ضروری ہے. یہ جو سانس ہے نا مولا علی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ یہ برائی کرنے موت کا کی موقع طرف مجھے بڑھتے ہوئے قدم ہے. عرض کرتا ہوں آپ سے جب موت قریب آنے لگتی ہے تو سانس تقریر کا اکھڑنے عنوان لگتی ہے. اب سانس ہلکے ہلکے چلنے لگی. میں یہ عرض کر سانسیں رہا اب ہوں کم رہ کہ گئی. ہندوستان کسی میں بھی 90% برتن میں سے لوگوں پانی کی گرتا ہے تو شکایت زیادہ کہ ہوتا ہے تو بچے آرام سے ان کا گرتا کہنا رہتا ہے، مگر جب کم رہ جاتا ہے تو اٹک اٹک کے گرتا ہے. ایسے ہی جب سانسیں اٹکنے لگیں چیلنج ہے دنیا تو اب سمجھیں کہ موت کہ جس بچے قریب کو آ گئی. پال پوس کے بڑا جو کیا تقریر کر رہا ہے وہی بچہ جب اس کو بھی ذلیل موت آئے کرتا ہے گی، تو بندہ جو جیتے سن جی رہے ہیں مرنے کی طرف ان چلا کو بھی موت آئے گی. جن کو اس کا خیال کوئی نہیں وہ بھی مریں گے، اور جن کو خیال ہے وہ اس بھی کے مریں لیے گے. جب جو کوئی بچہ موت کو بگڑتا یاد ہے کرتے ہیں بگڑنے وہ کی بھی طرف مریں گے. جاتا ہے میرے تو اس حضور کے نے لیے فرمایا کیا جو جاتا ایک ہے دن میں 20 بار موت کو یاد کرے والے لوگ اللہ اس کو قیامت کے دن اگر کوئی شہیدوں کے ساتھ شہیدوں اٹھائے گا. صاحب ہو تو میرے بات کو برا نہ مانے، میں خراب تعویذ والوں کی برائی کر رہا ہوں، کوئی اچھے تعویذ والے میری بات کا برا نہ مانے. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک میں اچھے نے تعویذ والے میری بات کا برا مان گئے تھے. اس لیکن موت آپ نے کے موت ذکر کیا کو میں نے اتنا تو عام خراب کیا آدمی کو جائے کہا تھا آپ کہ اگر اپنے خراب ہیں بچوں تو کے آپ کو ساتھ بھی کہا بیٹھ کے موت کا ذکر کیا کرو. یہ ڈراؤنی بات نہیں ہے. اپنے بچوں سے بھی کہا کرو عورتیں تم کو رجوع مرنا کرتی ہے، ہیں اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بھی یہ کہ باتیں ہمارے کیا بچے کرو. ٹھیک ہو جائے کہاں پہ موت کو یاد نہ کرو گے تب بھی موت آئے گی، اور اگر کرو گے تب کوئی بھی چیز آئے گھول گی. کے پلا دو، مگر حالانکہ مولا گھول کے کائنات پلانے مولا کا علی موقع فرماتے ہیں قدرت اگر نے دیا موت کو تھا یاد کرو گے تو موت وقت میں آسان مومن آئے واپس گی، آ بڑی گیا، برکت لے کر کے آئے گی. بدلنے کے لائق نہیں رہا، اور کل اگر بھی یاد پلا نہیں دے کرو اس گے کو تو پھر بدلنا تو نہیں. بڑی سخت ہے. اللہ سلام. اس کی دکانداری اچھی ہو جائے گی، تیرے ہمارے بچے پہ فرق کوئی پڑنا. آفاق رضا مشاہدی صاحب یہ بہت چونکہ بہترین جانور عالم کے دین بچوں بھی میں ہیں، اور انسان کے اچھے بچوں میں شاعر بڑا ہیں، بنیادی فرق ہے. اور نقیب یہ ماشاءاللہ ہندوستان پیدا میں ہوتے ہی قابل ہوتا ہے، گدھے اپنے کا بچہ، لہجے اور بھینس اپنی کا بچہ، محنت بکری کے کا ایک بچہ. الگ ہی خطیب ہیں. وہ اتنی نقیب قابلیت ہوتی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں شعر جتنی پڑھتے ہیں، تعلیم کی ضرورت کسی ہے کا کاپی رائٹ جانور نہیں کو ہوتا. ماں کے پیٹ سے لے میں کے ان کے پیدا لیے ہوتا دعا ہے. گو ہوں. اور یہ مگر انسان کے اگر بچے کو ترنم میں دنیا پڑھیں میں تو سیکھنا ہوتا ترنم ہے. میں بہت اس اچھا وجہ ہوتا سے بکرے کا ہے. آپ میں بھینس سے کا میرے بات بچہ سنیے گا اپنی ترنم ماں کو اردو سے. پہچان لیتا ہے، مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا. ویسے سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں ہماری طرف، ہمارے یہاں بچے ملتی ہیں 90 بگڑتے کیوں نیکیاں. ہیں؟ آپ کے یہاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں؟ بچے تو آپ لوگ بگڑتے کیوں سبحان ہیں؟ اللہ کہہ ہی نہیں رہے، وہ پیچھے پوچھ والے بولتے بھی نہیں کہہ رہے ہیں. بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ کہنے سے درجے بھی بچے بلند اس ہوتے وجہ سے ہیں، بگڑتے ہیں کہ اور بگڑے ہوئے میں سبحان اللہ کہنے سے ان کی گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. تربیت ہوتی ہے. اور سبحان حضرت اللہ اللہ کا ذکر بھی ہے. سیدنا اور فضیل سبحان اللہ کا بن ایک مطلب ہے، عیاض سبحان اللہ کا یہ مطلب گھوڑے ہوتا پر ہے اللہ بیٹھ کے پاک جا ہے، رہے ہیں. اور اللہ کے کسی کے بندے کہنے ہیں، سے پاک ان نہیں کے ہوتا. پیچھے بھی کچھ وہ گھوڑے تو ہیں، ہے ہی پاک. وہ ان کے وہ تم اس مریدوں کو کے ہیں. کریم کہو لیکن تو اس پہ کوئی گھوڑوں نے فرق نہیں پڑتا. بگڑنا تم شروع اس کر کو دیا. رحیم کہو وہ تو ہے ہی رحیم، اس آؤٹ پہ آف کوئی کنٹرول رحیم ہو کر کے جانا، کیا فرق ڈالے گھوڑے گا. کا وہ بات تو نہ ہے ہی ماننا، رحیم، اس وہ کو تو ہے کہتے ہی ہیں. ستار، سنو وہ جب تو دیکھا ہے ہی گھوڑا بہت جبار، زیادہ وہ بگڑا تو ہے ہی تو وہ غفور. گھوڑے سے اس نیچے کو اترے جس اور نام ایک سے طرف بھی یاد باندھا کرو اور اس پھر پہ کوئی مصلے فرق پہ نہیں انہوں نے پڑتا. نماز پڑھنا میرے شروع حضور کر نے دی ارشاد اور فرمایا، اللہ کے میرے سامنے آقا وہ نے رونے مگر جو لگے، مصلی کہتا پہ ہے رونے اس لگے. پہ اثر مریدوں نے دیکھا پڑتا کہ ہے، بعد میں جو انہوں نے اس کو گھوڑے کو رحیم چھوڑ دیا، کہتا ہے بیٹھے اللہ گھوڑے اس پہ کے چل دل دیے. میں رحم اتار جب دیتا حضور ہے. گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو جس بھال نام سے دکھا دیتے، اس اس کا کو وہی پانی بدلہ دکھایا ملتا. جاتا ہے. یہ آپ نے آپ کے نماز کیوں جوڑوں میں پڑھی؟ درد تو ہے، آپ ہڈیوں میں کی درد ہے، آنکھوں میں آپ آنسو یا آئے اور سلام فرمانے پڑھو لگے یا مجھے سلام میرے پڑھو، نبی کی جوڑوں کا حدیث درد یاد آ دنوں میں گئی تھی. ٹھیک ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا جب بندہ اپنے پروردگار کا کہنا نہیں مانتا تو اس کے نیچے والے لوگ اس کا کہنا نہیں مانتے. میں سمجھ گیا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوا ہے، تو گھوڑا بھی میری بات نہیں مان ذرا رہا ہے. تو دونوں میں ہاتھ نے اٹھا کے سوچا بولو کہ لبیک گھوڑے یا کو کیا رسول منانا ہے، اللہ. منانا ہے تو اپنے رب کو منا لیتا ہوں. میری بہنیں بیٹھی ہیں تو میں نے یہیں پہ ایک عنوان طے کیا، اسی عنوان کے تحت تقریر کرنی. اب اگر کسی کا بچہ بگڑنے لگے، بیٹی بگڑنے لگے، خراب حرکتیں کرنے لگے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. میرے دوست، میرے بھائی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ مسجد میں جانا ہے اور جا کر کے اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے ہیں اور کہنا ہے میرے مالک مجھ سے کیوں تو ناراض ہو گیا، جو میرے بیٹے میرا کہنا نہیں مان رہے، میرے بچے میرا کہنا نہیں مان رہے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے 10 سال کا ہو چکا تھا اور میرا اس دن جو ہے یوم پیدائش تھا، یعنی برتھ ڈے تھا. جیسا کہ ہمارے یہاں سیلیبریشن ہوتا ہے برتھ ڈے کا. اب سب میں تو نہیں ہوتا مگر مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے. وہ چلو اب اس میں کوئی بات نہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کی پیدائش کے دن کو یاد کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو میرے حضور کی سنت ہے. میرے آقا کریم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے تو صحابہ نے پوچھا آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ویسے میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دیا. اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ حضور کی امی کا جب ذکر ہو تو جو مانگو اللہ عطا کر دیتا ہے. یعنی پیدائش والے دن
حضور آپ کی اگر امی کی شان چاہیں میں دو تین تو شعر روزہ پڑھتا ہوں، رکھیں، بس دو تین نماز چار پڑھیں، شعر، شکر اس ادا کے کریں، بعد تقریر اللہ نے شروع اتنی کروں گا۔ زندگی دے دی، آپ اس کا ذرا فضل ایک ہے، مرتبہ اس کا کرم ہے۔ پیشگی مگر کہہ دیں یہ یا کیا رسول کہ اللہ۔ آپ کیک جیسی کھانے والی چیز کو منہ پہ مارتے ہیں، یہ ملکہ بدتمیزی ہے۔ دو ہمارے تھوڑے جاتے ہیں، منہ میں بدتمیزی ہے۔ جہان میرے نبی کی پیسے کا ماں، یہ حساب نہیں ہوگا کمایا کیسے، بلکہ یہ بھی حساب ہوگا کہ اس کو خرچ کیسی جگہ کیا، اس کو غلط جگہ خرچ تو نہیں کیا۔ ایک روپے ایک ایک روپے کا حساب ہونا ہے۔ اب ذرا غور کرو، بزرگ کہتے ہیں کہ میری امی مجھ سے بولی نماز پڑھنے چلا جا، میں نہیں گیا، میں کھیل میں لگا تھا، بچہ تھا، میری ماں نے پھر کہا نماز پڑھنے چلا جا، پھر میں کھیل رہا تھا، پھر میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے چلا جا، کہتے میں پھر کھیل رہا تھا، میری ماں غصے ہو گئی، وہ چلا رہی تھی، روٹی بنا رہی تھی، اس نے روٹیوں سے اوپر کو ہٹی، اور جب وہ ہٹی روٹیاں ادھر ادھر گر گئی غصے میں، اور اس نے زور سے چیمٹا میرے سر میں مارا، کہتے چیمٹا لگنا تھا میرے سر میں اتر گیا، اور پورا خون میری ناک کے اوپر کے آنے لگا، اور میں کانپ کے بولا اماں اب نہ مارنا، اماں اب نہ مارنا، جا رہا ہوں نماز کو۔ کہتے میں نماز کو چلا گیا، اس کے بعد سے لے کے میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، مگر میری ماں انتقال کرنے والی تھی تو میں نے پوچھا اے میری ماں آج تو مرنے والی ہے، مگر ایک دن تو نے میرا سر پھاڑ دیا تھا، اے میری ماں کیوں؟ میں تو تیرا بیٹا تھا، تو نے میرے سر میں زور سے چیمٹا مارا تھا، دیکھ آج تک نشان ہے۔ تو میری ماں نے کہا میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ چچی ہے مرتضیٰ کی، دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے، میرے نبی کی ماں، رکھتی یہ خاندان ہے۔ کوئی بات کر جائے میرے ساتھ تو پڑھو، میرے نبی، کوئی صاحب اگر میرے ساتھ پڑھو، میرے نبی کی ماں کہیں گے، میرے نبی کی ماں، اور سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان۔ اچھی بات، امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے، کیا پڑھا رہے تھے بولو؟ جان وہی ہوتی ہے وہ رونے لگے، جو بچوں پہ ان جان کے شاگردوں چھڑکے، نے ان سے پوچھا حضور رو کیوں جان رہے وہ تھے؟ نہیں ہوتی جو آفت جان بن جائے، جب درس مکمل جان مائی ہوتی ہے۔ ہے، یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتے ہیں وہ آفت جان کے مترادف ہے، اصل جان مائی ہوتی ہے۔ تو سب کی ماں سب کی کیا ہے بولو؟ رسول کا سب بولو فرمان کیا پورا ہے؟ ہو جانا چاہیے، حدیث پوری پوری کروں شعر گا اللہ پھر اس کرے کے آپ بعد سمجھ جاؤ۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ بیوی اپنے آدمی کو لے کے جا رہی ہے، میری شاپنگ کرا دو، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ خلیل آباد کے بازار میں ہے، وہ بیچارہ پیچھے جو ہے نا اس کو بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ آگے آگے ہے، یہ بیچارہ مظلوم ہے، یہ آگے آگے جا رہی ہیں، انہوں نے سارے چیزیں بس آخری شعر پڑھتا ہوں۔ دیکھیے یہ بیچارے پیچھے پیچھے شام تک آئے، پڑوسن نے کہا میں تیرے آدمی کو جانتی ہوں، وہ کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ، اچھا آخری شعر پڑھتا ہوں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ گیا، سب مگر لوگ تیرے اپنی امی ساتھ کو کیا گیا، کہتے ہیں؟ تم مجھے تانا مار رہی ہو؟ کہ نہیں نہیں، حضور کی تانا امی تو نہیں حضور مار رہی کی ہوں، جان ہے نا۔ یہ سمجھا رہی ہوں آخری شعر اگر تم نے چاہا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں بازار حضور کی چلا امی گیا، مسلمان پورے دن تمہارے ساتھ رہا، اگر تم اسے بازار لے جا سکتی ہو تو اسے مسجد میں بھی بھیج سکتی ہو، نماز کے لیے بھی کہہ سکتی ہو۔ کون؟ اللہ انہیں ہدایت ہمارے یہاں ایک عورت قرآن پڑھ کے آئی، کہتے ہیں کہ حضور کی امی مسلمان نہیں تھی، مگر ہم عاشق پہلے رسول نمک کیا حرام کہتے ہیں عورتیں سنو۔ نہیں تھیں، نمک حلال عورتیں۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، مالدار آدمی، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں۔ گائے زیادہ، جس کے پاس بھینسیں زیادہ، جس کے بعد تو وہ انسان مالدار کہلایا جاتا ہے نا، کہ بھئی اس کے پاس دولت بہت ہے، زمین جائیداد، یہی پیسہ ہوتا تھا، سونا وونا جو ہوتا تھا، اتنا مالدار، اس کے پاس 100 نوکر تھے۔ کتنے بولو؟ 100 نوکر کھیتوں میں، گھروں میں، حویلی میں کام کرتے تھے، 2 بیویاں تھیں، اس نے پھر تیسری شادی بھی کر لی۔ اچھا اس کو تیسری بیوی ٹھیک بھی مل گئی، کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، تو اس کو تیسری ٹھیک ملی۔ اچھا تیسری ٹھیک کیوں ملی؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے تیسری والی کے باپ
بھی نمازی تھے, بھائی بھی نمازی تھے, امی بھی نمازی تھی, پورا کا پورا گھر نمازی تھا. اس کے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں تھا. صبح فجر میں اٹھنے کا ماحول تھا, صبح قرآن پڑھنے کا ماحول تھا. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. مطلب تھی وہ بھی چودھری خاندان سے, اس کا باپ بھی چودھری تھا, مگر نمازی تھی, ماں نمازی, باپ نمازی, گھر والے سب نمازی تھے. اب ہوا یوں کہ میاں اس کے یہاں, اس نے یہاں کے دیکھا نہ کوئی عورت نماز پڑھے, نہ کوئی مرد نماز پڑھے, نہ 100 نوکر ہیں ان میں سے کوئی نماز پڑھے, نہ چودھری کے بچے نماز پڑھے, نہ چودھری خود نماز پڑھے. یہ بڑی فکر میں ہو گئی کہ اب اس کو بدلا کیسے جائے, کیسے آخر کون سی ایسی صورت نکالی جائے. تو اس نے دماغ لگایا, ایک ترکیب لگائی کہ آدمی کے لیے دودھ لے کے جاتا نوکر. تو اس نے کہا کہ میں دودھ نوکر لے کے جاتا. اس نے نوکر سے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے, میں دودھ لے کے جاؤں گی. اس نے کہا تم کیوں, آپ لے کے جائیں گے؟ ہاں. نوکر کی بیچارے کی حیثیت کسی پیچھے ہٹ گیا. اچھا یہ شام کو دودھ لے کے گئی چودھری کے لیے, وہ بیٹھک میں سوتا تھا. تو اس نے دودھ کو پہلے خوب اچھے سے کھولایا, اس کو گرم کیا, اس کے اندر بادام وغیرہ بھی ڈالے, کچھ اسپیشل بنایا, اور اس کے بعد اپنے آدمی کے پاس جا کے بولی لیجئے حضور دودھ. اس نے کہا میری 2 بیبیاں پہلے ہیں, وہ تو کبھی نہیں آئی, آپ کیوں آئی ہیں؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ مجھے آپ نوکر لے کے آتے ہیں دودھ, نوکر کو آپ نے نہیں لانے دیا. چودھری بولا میرے نوکر لے کے آتے ہیں. کہنے لگے نوکر کا اتنا حق نہیں جتنا میرا حق بنتا ہے, آپ میرے سرتاج ہیں, میرے شوہر ہیں, آپ دودھ پیجئے. اس نے دودھ لیا بغیر کسی سوال کیے, اگلا وہ پی گیا. اس نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا, اس نے اب اگلا سوال کیا. یہ عورت بولی حضور اگر اجازت دے تو آپ کے پاؤں دبا دوں, آپ کو نیند آتی ہوگی, پاؤں میں درد ہوگا. کہنے لگے کیوں؟ کہ میں اپنے گھر پہ اپنے ابا کے پاؤں دباتی تھی, اپنی اماں کے دباتی تھی, تو اب یہاں پہ تو آپ میرے شوہر ہیں, آپ ہی میرے سب کچھ ہیں. لہٰذا میرے نبی نے فرمایا کہ اگر مخلوق میں اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا, مخلوق کو سجدہ کرے, تو میں اجازت دیتا کہ عورت اپنے مرد کو, بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لہٰذا آپ مجھے اپنے پاؤں دبانے دیجئے. اس نے کہا ٹھیک ہے, پاؤں دبانے. اچھا یہ پاؤں دبانے کا ہنر بھی جانتی تھی, پاؤں دبانے کا پوائنٹ بھی جانتی تھی. پاؤں دباتی رہی. چودھری کو نیند آنے لگی. جب چودھری لگا سونے تو یہ اٹھ کے جانے لگی. کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو بھی نیند آ رہی ہے, مجھے بھی آ رہی ہے, میں جا رہی ہوں, اگر برا نہ مانے تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. تو ایک تو چودھری, دوسرا مرد, تیسرا مالدار, اتنی اس کے اندر تکبر گھمنڈ کی علامات. تو کہنے لگا تو مجھے سمجھائے گی, چل بھاگ یہاں سے. بے عزتی کر دی. اچھا ہمارے یہاں بے عزتی بڑی ہلکی ہے. ایک بات سنیں آپ, کیا جو گالی دیتا ہے وہ بے عزت ہے؟ وہ بدبخت ہے جو گالی سنتا ہے, وہ اس کی انسلٹ ہوئی. آپ مجھے بتائیے گالی دینے والے کی بے عزتی ہوئی یا گالی سننے والے کی بے عزتی ہوئی؟ ہمارے یہاں کس کی ہوتی ہے؟ جس نے تھپڑ مارا کسی کے بے وجہ میں وہ بدتمیز ہے, جس نے سہ لیا وہ بدتمیز ہے. کون بدتمیز ہے بولو؟ تو میری عزت اتنی کمزور نہیں تو کوئی بے غیرت مجھے گالی دے کے میری عزت اتار دے. اتنی ہلکی عزتیں لے کے نہ پھرو کہ جو چاہے وہ اتار دے. ایسی ہماری عزتیں نہیں. کتا کاٹے تو اس کے برابر میں اس کو کاٹا نہیں جاتا. کوئی بدتمیزی کرتا ہے آپ کو اپنے معیار پہ لانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے اگر کسی نے مجھے گالی دی, میری مخالفت کی, میں اس کی مخالفت نہیں کرتا. کیوں؟ میں سوچتا ہوں شباہت حسین وہ تجھے اپنے کیٹیگری میں لانا چاہتا ہے, یہ گالی بکنے والا تجھے اپنے معیار پر لانا چاہتا ہے, اور تو نے اس کے معیار پہ آنا نہیں ہے. کیونکہ عزتیں اللہ نے اس ابو جہل کو نہیں دی جو گالی بکتا تھا, اللہ نے عزتیں اس ابو بکر کو دی جس نے گالی سن کے بھی دعائیں دی. بدتمیزی کرنے والا بدتمیز ہے. آج سے یہ بات یاد رکھیے آپ, بے عزتی اس کی ہوگی جو گالی بکے گا. اس نے کہا بھاگ یہاں سے. وہ اللہ کی نیک بندی ایک لفظ نہیں کہا, چلی گئی. پھر دوسرے دن بھی آئی. اللہ والے راستہ نہیں بدلتے جب تک اپنے رب کو راضی نہ کر لیں. بولی لیجئے دودھ, کا پھر آ گئی. پھر دودھ نماز کے لیے کہے گی, کہا حضور میرا حق تو مت چھینیے, خدمت کرنے کا حق ہے, دودھ تو لے لیجئے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے نماز کے لیے. کہا دیکھتی ہوں آپ فی الحال دودھ تو پیجئے. دودھ پی لیا. اس کے بعد پاؤں دباتی رہی. وہ کہتا رہا دیکھو نماز کے لیے نہ کہنا, یہ کہہ کے ہلکے ہلکے نیند آنے لگی.
اور وہ خراٹے لینے لگا. یہ اٹھی, اٹھنے کے بعد بولی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں, آپ کو نیند آ رہی ہے, دیکھو غصہ نہ کرنا. بڑی محبت سے بولی جلال نہ فرمانا, اگر آپ کہیں تو نماز کے لیے اٹھا دوں. جیسے ہی اس نے اتنا کہا ہے نا, ویسے ہی اس نے زور سے لات ماری. بیچاری اوپر کھڑی تھی, پائے میں منہ لگا. پہلے موٹے موٹے چارپائیوں میں پائے ہوتے تھے, پائے میں منہ لگا, منہ پھٹ گیا. منہ کے اندر سے خون کے لوتھڑے نیچے کو گرنے لگے اور دانت اس کے ہل گئے بیچاری کے. نیچے کو گری مگر ایک لفظ بھی نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا ظالم میں تجھے نماز کے لیے تو کہہ رہی تھی, تو مجھے مارتا کیوں ہے. ایک ذرا سی بھی بدتمیزی نہ کی. نہ جانے کتنی نیک ماں کی بیٹی تھی وہ, نہ جانے اس کا باپ کتنا نیک ہوگا جس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی. اللہ اکبر. وہ چلی گئی ظلم سہتے ہوئے مگر آتی رہی جاتی رہی, رکی نہیں. ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد چودھری کے دل میں رحم آیا, کہنے لگا تو روز کیوں آتی ہے, تو چودھری کی بیٹی ہے, گالی دیتا ہوں مارتا ہوں پھر بھی تو آنا بند نہیں کرتی, پھر بھی نماز کے لیے کہتی, کیا بات ہے. بولی چودھری اور کوئی بات نہیں ہے, میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ جو نماز نہیں پڑھے گا, میرے نبی فرماتے ہیں وہ جب مرے گا تو اس کی اتنی پیاس لگے گی اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی بھی پی لے تو اس کی نماز, اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی جو اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں تھا. اور اے میرے شوہر, جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہوگا, فرعون نمرود کے ساتھ, اور وہ جہنم میں جائے گا. میں تیرا کھانا کھاتی ہوں, کیسے برداشت کروں گی کہ تم جہنم میں جاؤ اور جب تم نمازی نہیں بنو گے تو میرے بچے بھی بے نمازی ہوں گے اور میری نسل جہنم میں چلی جائے گی. رو کے بولی بس یہی لالچ ہے, نمازی بنانا چاہتی ہوں اپنی نسل کو, اسی لیے پٹتی ہوں, گالی کھاتی ہوں, آتی ہوں چودھری, اور کوئی لالچ نہیں. چودھری کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے, کہنے لگا تو مجھے مت آنا, میں تجھے صبح کو اب اٹھاؤں گا فجر میں, تو مجھے فجر میں نہیں اٹھائے گی. صبح کو فجر میں اٹھانے کے لیے چودھری آیا, اس نے وضو کیا, خوشی خوشی دونوں میاں بی بی سجدے میں چلے گئے. مگر آج اس کی بیوی نے جو سر سجدے میں رکھا ہے تو آج تو اس نے اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کی ہیں, پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے, کہہ رہی ہے مالک میں پٹی ہوں کٹی ہوں, میرا منہ پھوٹا ہے, کتنی تکلیفیں سہی ہیں, تو بہترین قدردان ہے, تجھ کو معلوم ہے میرے مالک, یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے. میرے آدمی کے دل کو بدل دے, میں لے آئی ہوں, کمزور عورت ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, اپنی کوشش کر چکی, میں نے جھکا دیا, جھکانا میرا کام تھا, بنانا تیرا کام ہے میرے مالک, اپنا فضل کر دے. ایسی پھوٹ کے روئی کہ چودھری کا دل بدل گیا. پھر کبھی چودھری نے تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کی, پانچوں وقت کا نمازی قرآن پڑھنا شروع کر دیا, اپنے گھر میں مول علماء کو رکھا, ایک بہترین بڑی مسجد اپنے پیسے سے بنائی, 100 نوکر نمازی بن گئے, بیوی بچے سب نمازی بن گئے, پورا گھر نماز پڑھنے لگا, علاقے میں نماز کی برکتیں چھانے لگی. ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیا, اور جب دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام سلطان محمد باہو تھا, جو کہ اپنے وقت کا قطب تھا, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریاں, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں, کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. یعنی ماں باپ اگر نیک بنے تو بچے پھر ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں, اس کے لیے مگر ماں باپ ذرا سی میری بہن نے چاہا, میری بیٹی نے چاہا تو اس کا گھر بدل گیا. قرآن تو پڑھنا پڑے گا, قرآن تو چاہے تم کچھ بھی کر لو قرآن ہی ہے, قرآن ہی سے اپنے رب کا قرآن کھولو, قرآن سے برکتیں آتی ہیں گھروں میں. ٹھیک, امی سیدہ ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب مدینے کے بچوں کو عورتیں سلاتی تھیں تو لوریاں دیتی تھی عرب کی, عرب میں شاعرانہ انداز میں بڑی لوریاں لکھی گئی عربی میں, وہ لوریاں دیتی تھیں, کہتی تھی ساری عورتیں لوریاں دیتی تھیں,
مگر ایک مدینے میں عورت ایسی تھی جس نے کبھی اپنے بچوں کو لوری نہیں دی. وہ جب بھی اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو وہ قرآن کی تلاوت کر کے سناتی تھی. اور جب اس کے بچے بڑے ہوئے تو کربلا میں جا کے سر کٹا کے بھی قرآن پڑھ کے بتایا کہ اگر ماں بچپن میں لوری سنا دے فاطمہ تو بیٹا حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن. مکے میں ایک آدمی چل رہا ہے, دیکھو یہ بی بی کا رول ہے. اب دیکھو توجہ, اب آیا بہن کا رول. بہن اگر نیک ہو تو بھائی کو جہنم سے بچا لے, برائیوں سے بچا لے. اچھا قرآن پڑھنے کا رواجی ختم ہو گیا, قرآن پڑھنے کا اصولی ختم ہو گیا. معاف کیجئے گا, ایک حضرت نے تعویذ لکھ کے دیا ہے, اس پر موم جامہ لگایا, اس میں خوشبو کیا, میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں, بھائی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. مگر میں تو جب کسی گھر میں جاتا ہوں, قرآن دیکھا, قرآن کو اٹھایا, اس کے اوپر میں جب کسی گھر میں گھستا ہوں اور اگر میں قرآن دیکھ لوں تو اسے اٹھاتا ہوں, اور اٹھانے کے بعد اس کی گرد صاف کرتا ہوں, اور لوگوں سے کہتا ہوں, گھر والوں سے, یہ حضور کا دیا ہوا تعویذ ہے, کبھی اس کو بھی پڑھ لیا کرو, یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. یہ برکت کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں شفا ہے مومنین کے لیے. قرآن کی تلاوت سے برکتیں آتی ہیں. تلوار لے کے ایک آدمی چل رہا ہے, اسلام کو مٹا دوں گا, مگر جو مٹانے چاہتا ہے اسلام کو, اسلام اسی گھر میں گھس جاتا ہے. کسی نے کہا کاڑا بڑے غصے میں جا رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہنے لگے اسلام کو مٹانا چاہتا ہوں. کہنے لگے اسلام کو بعد میں مٹانا, پہلے اپنے گھر جاؤ, اپنی بہن کو دیکھو, اسلام تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, تم اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہو. تو اس نے کہا کیا؟ کہا تمہاری بہن ہے فاطمہ. کہاں؟ وہ مسلمان ہو چکی ہے. وہ شخص آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھنے کے بعد دروازے پہ دستک سے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن کی پڑھنے کی آواز اندر سے آ رہی ہے. آواز دیتے ہیں, ایک دم قرآن پڑھنے والوں نے قرآن بند کر دیا. دروازہ کھولا بہنوئی نے اور کہا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو بہنوئی نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے. زناٹے دار ہاتھ, زور سے مکہ مارا, اور جیسے ہی مکہ مارا ہے منہ پہ بہنوئی نیچے گر گیا. چونکہ عمر کے ہاتھ میں بڑی اللہ نے طاقت دی تھی, نیچے گرے ہیں. گرتے ہی ایک دم پھر بہنوئی کو مانا, ایک گھوسا, دو گھوسا, تین گھوسا, چار گھوسا, ایک مکہ, چار مکہ, ایک دم بالکل لٹال دیا. بہنوئی بالکل مرنے کے قریب چلے گئے. جب اتنا مارا بہنوئی کو تو بہن آ کے بولی کیا تو میرا سگا بھائی نہیں ہے؟ کیا مجھے تو بیوہ کرے گا؟ میرے آدمی کو جان سے مارنا چاہتا ہے. تو بہنوئی کو چھوڑ کے پھر ایک زور سے منہ پہ ہاتھ بہن کے مارا. بہن کا منہ پھٹ گیا, نیچے کو گر گئی. پھر مارا, پھر مارا, پھر مارا, اتنی زور زور سے تھپڑ مارے. بہن جب اٹھنے کے لائق نہیں رہی, خون کی کہہ کرنے لگی, خون کی الٹیاں کرنے لگی. تو پھر بولے بتا اسلام چھوڑے گی؟ بہن نیچے گری ہوئی پڑی تھی, شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور کہتی ہے عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتی. عمر بولے یہ تو کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا قرآن. کہا کبھی میرے سامنے بولی نہیں, آج اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ کہ اسلام بزدلوں کا مذہب نہیں ہے, قرآن کی ہمت ہے, اللہ کے کلام کی برکت ہے. عمر بولے کلام لا. کہا پہلے پاک ہو جا. کہا لے کے آ پانی. بہن لے کے آئی, پانی ڈال رہی ہے, منہ سے خون کے قطرے نیچے گر رہے ہیں. منہ سے خون کے قطرے گرتے ہیں, رو کے کہتی ہے مالک میرے بھائی کو بچا لے, اس کو ایمان کی توفیق دے دے. بہن روئی. عمر کی آنکھوں سے آنسو قرآن سنتے سنتے آنے لگے. ہائے کتنا سخت دل تھے عمر, مگر قرآن اگر بہن دل سے پڑھے, منہ سے اگر خون کے قطرے گرتے ہوں کیا نہیں کر سکتی تھی. مگر ہائے اب نہیں ہیں وہ عورتیں, کہاں ڈھونڈیں. وہ صبح صبح قرآن پڑھتی تھی, وہ آوازیں آتی تھیں,
میری جب آنکھ کھلتی تھی بچپن میں تو میری ماں کی قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا، آواز آتی تھی. آج تک کسی قاری کی آواز اتنی اچھی نہیں لگی جتنی اپنی ماں کی آواز اچھی لگتی تھی. وہ مائیں جب قرآن پڑھتی تھیں تو بچے تبدیل ہوتے تھے، بدلتے تھے. ماؤں نے، بہنوں نے بدلا تھا. جب ذرا غور کرو، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نے فرمایا عمر کیا تم کلمہ نہیں پڑھو گے؟ بولو حضور قرآن پڑھ کے دل پورا دھل گیا، اب کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دیجئے میرے آقا، میرے سرکار اس مسلمان بھی کر دیجئے. اقبال کہتا ہے قرآن پڑھنا پڑے گا، چاہے مکے کی فاطمہ قرآن پڑھے یا مدینے کی فاطمہ قرآن پڑھے، اثر دونوں کا ہوتا ہے. جب فاطمہ بنت خطاب قرآن پڑھتی ہے تو عمر ابن خطاب پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے، اور جب فاطمہ بنت محمد قرآن پڑھتی ہے تو اس کا بیٹا کربلا میں دین کو بچا کے کہتا ہے کہ میں فاطمہ کا قرآن پڑھنا، قرآن سے محبت. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت، حضور نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے، جب ان کے ساتھ گھٹیا سلوک کریں گے. قیامت، جب باپ اپنے بیٹے سے یہ سمجھ کے ڈرنے لگے کہ میرا بیٹا کہیں مجھ سے بدتمیزی نہ کر دے، جوان ہو گیا ہے. تو پھر قیامت، جب ماں اپنے جوان بیٹے سے ڈرنے لگے کہ مجھے آواز دے دیتا ہے، مجھے جھڑک دیتا ہے، مجھے ذلیل کر دیتا ہے سب کے بیچ میں، تو قیامت، قیامت آ جائے گی. شاہ احمد نورانی نے تقریر کی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اہل سنت کے، حضرت شاہ احمد نورانی لندن میں تقریر کر کے آئے. ماں باپ کی عظمت پر ایئرپورٹ پر انگریز نے سوال کیا کیا آپ کی امی اب بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کی ماں؟ تو حضرت سیدنا شاہ احمد نورانی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا آپ الٹا بات کرتے ہو، میں اتنا بڑا نہیں ہوا جو اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھوں. ہاں میری ماں اب بھی مجھے اپنے قدموں میں رکھتی ہے، میں اب بھی اپنی ماں کے قدموں میں رہتا ہوں. میں اتنا بڑا نہیں ہوا جو ماں کو. الٹی بات کرتے ہیں، ماں کو حج کرا دی، آپ حج کرائیں گے؟ ماں دعائیں کرتی ہے تو حج قبول ہوتے ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا، میں دعا کر رہا تھا، مینا میں بال میری منڈے ہوئے تھے اور میرا حج مکمل ہو چکا تھا. ہر حاجی یہ خواہش کرتا ہے اس کا حج اور قبول ہو جائے تو سبحان اللہ سارے گناہ معاف ہو جائے. کہتے میں دعا کر رہا تھا اللہ میرا حج قبول کر لے. کہتے مجھے اچانک نیند آئی، مصلی پر میں سو گیا تو مجھے حاتف غیب سے آواز آئی اللہ کی جانب سے، سب کے اللہ نے حج قبول کیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں کیا. کہتے ہیں محمد بن ہارون بلخی کو ڈھونڈنا کوئی پرابلم کی بات نہیں تھی، چونکہ بالکل میرے پڑوس میں بلخیوں کے خیمے تھے. میں بلخیوں کے کیمپوں میں گیا اور میں نے جا کے پوچھا کیا محمد بن ہارون بلخی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کہنے لگے نہیں، محمد بن ہارون بلخی کو نہیں جانتے. ایک آدمی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، سب سے زیادہ نیک جو یہاں پر ہے نا وہ محمد بن ہارون بلخی، وہ سامنے نماز پڑھ رہا ہے، سارا کچھ اللہ کے نام پہ دے چکا ہے، وہ سب کچھ خیرات کر چکا ہے، عبادت کرتا ہے دن رات، اللہ کرتا ہے، بات کسی سے نہیں کرتا، بزرگ آدمی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے. کہتے میں اس کے جا کے پیچھے بیٹھ گیا اور پیچھے جا کے بیٹھنے کے بعد اس نے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھ کے کہا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں آپ کیوں آئے ہو. کیوں آیا ہوں؟ کہ یوں آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہو. بھائی ٹھیک ہے مختصر سی بات کرو، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ کہنے لگے آپ، کہا میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں. کتنے سال سے؟ کہتے ہیں حج کرنے آتا ہوں آرام باندھ کے، اور پھر جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو پھر رونے لگتا ہوں. ہائے ہائے، پہلے لوگ کعبے کو رونے کی جگہ سمجھتے تھے، گناہ معاف کرنے کی جگہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے اللہ کا گھر ہے. مگر اب یہ بگڑے ہوئے، یہ وہاں بدتمیزی ہردنگ بازی کرتے ہیں، بدتمیز بے غیرت بے شرم بے حیا جاتے ہیں عمرہ کرنے بدتمیز، اور پھر عمرہ کیا کرتے ہیں یہ ذلیل، وہ کھاتے پیتے ہیں ٹہلتے ہیں. 2 سیلفی ادھر سے لی، 2 سیلفی ادھر سے لی،
اپنی بیویوں کے ساتھ کعبے کے سامنے تصویر، میرا اگر بس چلے تو موبائل ان کے نکال کے توڑ دوں، ان کو کعبے میں گھسنے دوں، ان سے کہوں پہلے کعبے کے آداب سیکھ کے آؤ، اس کے بعد آنا۔ یہ کوئی تاج محل نہیں ہے جو سیلفی لے رہا ہے، یہ کوئی کشمیر کی وادی نہیں ہے، یہ اللہ کا مقدس گھر ہے جہاں میرے نبی نے طواف کیا ہے، جہاں ولیوں نے طواف کیا ہے، جہاں نبیوں نے طواف کیا ہے۔ میرے غوث العظم مکے کی سرزمین پہ جب چلتے تھے تو کبھی کبھی باب السلام کے ایریے کے پتھر کو اٹھاتے تھے اور چوم لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ یہاں کے پتھروں کو چومتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمانے لگے میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتا کون سے پتھر سے میرے نانا کا پاؤں لگ گیا ہو، کس پتھر سے نسبت حاصل ہو گئی ہو۔ میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چند پیسے کیا ہو گئے، بورا گئے، پگلا گئے، دماغ خراب ہو گئے تمہارے، کعبے میں اپنے گناہ یاد نہیں آتے، سیلفیاں تصویریں۔ اللہ کبھی کعبے لے جائے میرے دوست تو تصویریں نہ بنانا، وہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں ہے، وہ تقدیر بنانے کی جگہ ہے، وہاں تقدیریں بنتی ہیں، وہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں بندہ گناہگار جاتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہتا ہے میں کعبے میں جا کے طواف کرتا ہوں، روتا ہوں، اور پھر میں جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد طواف شروع کرتا ہوں، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، حتیم، ملتزم پر اور کہ مقام ابراہیم پر دعائیں مانگتا ہوں، پھر میں جو ہے وہ صفا مروا دوڑتا ہوں، اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو میں باندھتا ہوں احرام حج کا، اور حج کا احرام باندھ کے، اور میں حج کا احرام باندھ کے کہتا ہے پھر میں مینا جاتا ہوں، مینا کے کیمپ میں وہاں دعائیں کرتا ہوں، جہاں سب لوگ اپنی اپنی دعائیں مانگتے ہیں، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہ پہ کہتا ہوں یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، میری خطا معاف کر دے، میری خطا۔ پھر میں وہاں سے نکل کے جاتا ہوں صبح کو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان، عرفات کے میدان میں دعا مانگنا سنت ہے، اللہ سب کو حج کو لے جائے تو میری یہ بات آپ کو بڑی کام دے گی کہ وہاں پر دعا مانگنا سنت ہے۔ حضور نے بغیر احرام کے وہاں دعا مانگی تھی، یہ وہی جگہ عرفات کا میدان ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اب یہاں پر دعا مانگنا سنت ہے۔ ہم جب 2017 میں گئے تو لوگ دعا مانگ رہے تھے، ہم نے دیکھا آدھا گھنٹے میں لوگوں کو پسینے آ گئے اور لوگ اپنے اپنے خیمے میں آ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ جب 19 میں گئے تو لوگوں نے مل کے دعا مانگی، اجتماعی دعا، تو 45 منٹ میں لوگ بے ہوش ہونے لگے، اتنی تیز دھوپ تھی۔ مگر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے آخری حج کے موقع پر یہاں پر حج کیا اور جب دعا کی نا تو میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر امت کے لیے دعا کی، اللہ میری امت کو بخش دے، آخری حج ہے میرے نبی کا، ایسے کر کے دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے 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 رب میری امت کو بخش دے، اور ایسے کر کے دعا کرتے کرتے دونوں ہاتھ سینے سے لگا لیے۔ اس دعا میں کون کون شامل ہے؟ تو پھر حضور دعا مانگتے مانگتے روئے اور تقریباً 6 گھنٹے لگاتار دعا کرتے رہے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس امت میں کون کون ہے؟ یہ آفاق مشاہدی بھی اس دعا میں شامل تھے، جس دعاؤں میں بہت آنسو گرتے تھے میرے سرکار کے، اس میں بھی شامل ہوں، مجھ گنہگار کو بھی اس میں شامل کیا گیا، آپ بھی اس میں شامل ہیں، ہم سب اس دعاؤں میں شامل ہیں۔ وہ دعائیں جو ہمیشہ آپ کے لیے ہوتی رہی، میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او تیرے یار کے جانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا۔ کہتے ہیں اگلے کہتا ہے میں عرفات کے میدان میں خوب دعا مانگتا ہوں اور پھر وہاں سے عصر پڑھ کے مغرب عشاء ملا کے پڑھتا ہوں مزدلفہ میں، مزدلفہ سے میں کنکری بینتا ہوں، مینا چلا جاتا ہوں، مینا کے بعد رمی کرنے جاتا ہوں، جمرات پر کنکری مارنے، اور وہاں سے پھر میں جاتا ہوں حرم اور وہاں پہ طواف کرتا ہوں کعبے کا، اور اس کے بعد صفا مروہ، پھر آتا ہوں مینا میں پھر جانور قربان کرتا ہوں، اپنے بال کٹواتا ہوں، دعا کر رہا ہوتا ہوں یا اللہ میرا حج قبول کر لے، تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے آ کے کہتا ہے اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ، میں شراب پیتا تھا، شراب پی کے رمضان کے مہینے میں امی کے پاس آیا، روٹی بنا رہی تھی، اماں روٹی دے دے، شرم نہیں آتی تجھے ظالم، شراب پیتا ہے؟ میری ماں بولی شراب پیتا ہے پھر رمضان کے مہینے میں شراب پی کے آتا ہے بدبخت؟ کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے تھپڑ مارا ماں کے، شراب کے نشے میں تھپڑ مار کے میں بھی گر گیا، مگر میری ماں گری اس اندر تندور میں جس میں آگ لگی تھی، اور وہ تڑپ تڑپ کے جلنے لگی، جھلسنے لگی، چیخنے لگی، مگر میں شرابی گر گیا، مجھ سے اٹھایا نہ گیا، ہاتھ ڈال کے اماں کو نکالا نہ گیا۔ اے شرابی، تو نے اکیلے نے شراب نہیں پی، تو نے اپنے بچوں کا
مستقبل اس میں ملا کے پی لیا. تو نے اپنی بیوی کی خوشیاں پی لیں. تو نے شراب نہیں پی, تو نے اپنی بہن کی عزت کو برباد کر دیا. تیری بہن کو تانے ملتے ہیں کہ تیرا بھائی شرابی ہے, تیری بیٹی کو تانے ملیں گے کہ تیرا باپ شرابی تھا. بول, تو نے شراب اکیلے نے پی اور ظلم کتنا کیا, اپنے آپ بھی جہنمی بنا, اپنی بیوی کو برباد کیا, اپنے بچوں کو برباد کیا, اپنی بہن کی عزت خراب کی, اپنے ماں باپ کی عزت بیچ دی. اور شرابی تو نے کتنا ظلم کیا. وہ کہتا ہے مجھے گھسیٹ کے بند کر دیا کمرے میں, کہتے ہیں میں کمرے میں جو ہے نا وہ سو گیا, مجھے خبر نہیں ہوئی. دوسرے دن میری آنکھ کھلی, میری بیوی جا رہی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میں جا رہی ہوں. کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میں اپنے میکے جا رہی ہوں. کیوں؟ کہا میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی, ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہوں گی. کہا میری ماں مر گئی؟ کہاں مر گئی؟ تو جو 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی. اور یہ کہہ کے مریے میری صورت مت دکھانا اس کو, اس نے مجھے جلا کے مارا ہے. ایک بات بتاؤں, پہلے ڈائپر کے زمانے نہیں تھے. سردیوں میں تم نے پیشاب کیا, تمہارے پیشاب پہ تمہاری ماں لیٹ گئی. کیا کوئی کسی کے پیشاب پہ بھی لیٹ سکتا ہے؟ تمہاری ماں لیٹی نہیں لیٹی. کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار, میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا, چل تیرا کیا حج قبول ہوگا. 24 سال سے حج کرنے آ رہا تھا وہ, کتنے سال سے بولو, چل تیرا کیا حج قبول ہوگا. کہتے ہیں میں سو گیا تو حضور کا دیدار ہوا. سرکار نے ارشاد فرمایا مالک بن دینار تو نے اسے ڈرے ہوئے کو کیوں ڈرا دیا؟ عرض کی حضور وہ ماں کا گستاخ ہے, ماں کا قاتل ہے. اللہ اس کو بخش دے گا مالک بن دینار. حضور کیسے؟ کہ ماں کی برکت سے ہی بخشے گا. قیامت کے دن اس کی ماں کہے گی اے اللہ اس نے مجھے جلا کے مارا تھا, میری کیا کمی تھی مالک, میں نے تو اس کو ماں بن کے پالا, اس کی پرورش کی, مگر اس نے مجھے جلا کے مارا. اللہ فرمائے گا اس کا انصاف جہنم میں ڈال دو. اس کو جہنم میں فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں, اور جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں. اب وہ کہے گا ماں ماں ماں, مؤثر حقیقی فاعل حقیقی اللہ ہے. وہ کہہ رہا ہے ماں ماں ماں. ماں کہے گی کیوں آواز دیتا ہے, کیا بات ہے؟ تو کہے گا میری ماں ایک دن میرا ہاتھ جل گیا تھا, تو رات بھر روتی رہی تھی, میرے ہاتھ میں چھالے پڑے تھے, تجھے بڑا تکلیف ہوئی تھی, اس وقت تو ہاتھ جلا تھا, اب تو مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, کیا مجھے معاف نہیں کرے گی؟ ماں اپنے بچے کی طرف نظر ڈالے گی اور پھر عرض کرے گی میرے مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے, میرے لال کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا ہے, تڑپا کے مارا ہے, تجھے جلا کے اس کو معاف کر رہی ہے؟ کہاں کر رہی ہوں, کیسا بھی ہے میرا لال ہے, میرا بیٹا ہے, میرے مالک اس کو معاف کر دے. اللہ معاف کر دے گا, ماں کی سفارش پہ معاف کر دے گا. او میرے دوست, تو نے بہت آوازیں سنی ہوں گی, ہم نے بھی بڑی آوازیں سنی, مگر اے میری ماں جب سے تیرا لہجہ خاموش ہوا ہے تیرے جیسی آواز آج تک نہیں سنی. اے میری ماں بلاتے تو سب ہیں مگر تیری طرح کوئی نہیں بلاتا. ماں گھر میں ہے, جس کمرے میں ماں بیٹھی ہو پورا گھر ہی اچھا ہوتا ہے, مگر جس میں ماں بیٹھی ہو اس کمرے میں کتنی رونق ہوتی ہے. بڑھاپے میں ماں ملی ہے, اس کی قدر کیا کرو. یہ ایک بار چلی گئی تو دوسری مرتبہ نہیں ملے گی, پھر رویا کرو گے. ماں باپ مر جاتے ہیں تو لمبی لمبی فاتحہ کراتے ہو, کبھی جیتے جی بھی ہاتھ چوم لیا کرو. کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے. کبھی ماں کی خدمت کر دیا کرو, کبھی بوڑھے باپ سے پیار کر لیا کرو. اے میرے دوستو اپنے ماں باپ سے پیار کرو, محبت کرو. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا تلوا چومنا بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے وے, یہ نفلی 7 سال کی نفلی عبادت سے میرے نزدیک بہتر ہے. یعنی باپ کا تلوا چومنا اتنا بہتر ہے. اچھا میرے تو باپ نہیں, 24 سال ہو گئے مجھے, میرے والد صاحب دنیا سے میں نہیں ہے, 24 سال ہو گئے. میں آج بھی تقریر کرتے ہوئے سوچتا ہوں, کبھی کبھی تو بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں سب میری تقریر سنتے ہیں, مگر میرا باپ بھی ایک تقریر اگر میری سن لیتا تو کتنی بڑی بات ہو جاتی. کم سے کم جس نے
پیڑ لگایا تھا وہ مالی ایک ہی فصل دیکھ لیتا اپنے پیڑ کی، ایک ہی دیکھ لیتا. وہ بات یہ ہے کہ وہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتا ہے. باپ جب تک ہے قدر نہیں کرتے، قدر کیا کرو، پیار کیا کرو، ماں باپ سے محبت کیا کرو. کبھی دعا کروانی ہوا کرے، تمہاری مرضی ہے کہ میں کسی پیر صاحب کی دعا کا مخالف نہیں، مگر ایک بات بتا رہا ہوں، مجھے پتا نہیں کون سے پیر کی کتنی دعا قبول ہوگی، اور تم کتنے پیسے بھی دو گے، اس کے تو مرید بہت ہوتے ہیں، کیا پتا دعا کرے نہ کرے، اور کیا پتا قبول ہو نہ ہو. مگر میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو ماں باپ سے دعائیں کروایا کرو. اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے کہا کرو ماں دعا کر دے، ہاتھ اٹھا دے. میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے. اپنے ماں باپ سے محبت کرنا سیکھو اور ان کی قدر کیا کرو. سمجھ رہے ہو میری بات؟ اے نوجوانوں، بچوں، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عزتیں بھی دے اور دولتیں بھی دے. میرے پاس، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو کچھ بھی ہے میرے ماں باپ کی دعائیں. کیا ہے بولو؟ میں اتنا بے غیرت بے شرم نہیں کہ میں ان عظیم الشان محسنوں کو بھول جاؤں. واصف علی واصف فرماتے ہیں جو نظر آنے والے محسن کی قدر نہیں کرتا، وہ جو نظر نہیں آتا ہے اس محسن کی بھی قدر نہیں کر سکتا. عزت کریں. اور آخری باتیں اور کر رہا ہوں، دل لگ رہا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کا؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ہلکے ہلکے بات کر رہا ہوں، آرام سے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، ہمارے یہاں میری تقریر لوگ سنتے ہیں انٹرنیٹ پر، تو کہتے ہیں کہ یہ زور سے کیوں بولتے ہیں مولانا؟ اب ان کیا خبر کہ ہم کون سی فیلڈ سے آتے ہیں. ہمارے جلسوں کو آ کے دیکھیں. وہ ہمارے یہاں جب تک کوئی زور سے نہ بولے اسے مولوی ماننے کے لیے تیار نہیں لوگ. اچھا، مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں، میں تو بہت آرام سے بھی بول سکتا ہوں. مجھے مزہ ہی آرام سے بولنے میں آتا ہے. آرام سے بولنے میں جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ ساتھ دیتی ہیں. آپ جب زور سے بولیں تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. مگر بات کر رہا ہوں، ایک بات بڑی پھیل رہی ہے آج کل ہمارے ملک میں کہ لڑکیاں بڑی بدل رہی ہیں، ہے نا؟ روز خبر آتی ہے. مگر ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ جس سے کسی کو اعتراض ہو، مگر ایک بات ضرور کہیں گے، وہ جو لڑکیاں گئی ہیں نا اسلام چھوڑ کے، ان کے چیک اپ کرنا. مجھے بڑا افسوس ہے وہ گئی ہیں، بہت تکلیف ہے اندر سے، اسلام کے نام پہ گئی ہیں. مگر سنیے، یہ علماء اہل سنت، میں ان سب کا خادم ایک بات کہہ رہا ہوں. یہ آفاق بھائی تشریف رکھتے ہیں. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو اسلام چھوڑ کے گئی ہیں انہوں نے اسلام سمجھا ہی نہیں تھا. اگر سمجھ لیتی تو جان دے دیتی، اسلام نہیں دیتی. اسلام اقبال کہتا ہے کہ یورپ کی ایک عورت ترکی گئی، وہاں سے وہ ایک کتاب خرید لائی اسلامک. کہتے پڑھتے پڑھتے حضور کی بیٹی کا ذکر پڑھتے ہوئے عاشق ہو گئی سیدہ کائنات کی اور مسلمان ہو گئی. اپنا نام بدلا، خود ہی رکھ لیا طاہرہ فاطمہ. کیا رکھا؟ بڑا اچھا مانا بامانا نام رکھا کہ میں طاہرہ ہوں، پاک ہو گئی. نام رکھا طاہرہ، اور اس نے پھر اپنی بہن کو مسلمان کیا. اس کے پورے علاقے میں کوئی مسلمان، دور دور تک ضلعوں میں کوئی مسلمان. اس نے ایک اپنی بہن کو کیا، پھر اپنی دوسری بہن کو کیا، پھر خالہ کی لڑکی کو، پھوپھی کی لڑکی کو، چاچی کو، چین سے چین. اس نے ایک سال میں 700 عورتوں کو اسلام کی دعوت دی اور 700 مسلمان ہو گئی. ذرا زور سے بولو. اب مگر سب میں پتہ چل گیا عشق مجھ چھپتا نہیں. کچھ عورتیں نماز پڑھتی ہوئی پکڑی گئیں تو ان کے شوہروں نے مشورہ کر کے اس کو پکڑ لیا، کنویں کے اندر ڈالا. بولے بول اسلام چھوڑے گی؟ کنویں کے اندر بچھو موٹے موٹے سانپ. بولے اسلام چھوڑے گی؟ یہ بولی ایک رات کی مہلت. انگریز بولے کام ہو گیا، ڈر گئی. چلو ایک رات کی مہلت دے دی. صبح کو گئے، بولو کیا خیال ہے؟ کہنے لگے جلدی سے کنویں میں ڈالو. اور کیا خیال ہے؟ کہا اسلام چھوڑنے کے لیے نہیں. اسلام چھوڑنے کے لیے رات تھوڑی مانگی تھی، میں نے تو آخری بار اپنے رب کے
ساتھ باتیں کرنے کے لیے دعا رات مانگی تھی، آخری بار سجدے کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت آخری بار کرنے کے لیے مانگی تھی، اور یہ دعا مانگی تھی مالک جب سانپ بچھو میرے سامنے ہو تو مجھے ہمت دینا میں بدل نہ جاؤں، اور جب وہ میرے بچھو مارے تو میری چیخیں نہ نکلے کہ لوگ کہیں کہ یہ بزدل عورت جان دے رہی ہے، یہ جو ہے اس کے اندر ایمان نہیں، اب تم مجھے ڈال دو، میں نے اپنے رب سے دعا مانگ لی ہے۔ انگریز بولے ہم تجھے اب بچھوؤں میں نہیں ڈالیں گے کنویں میں، اب تو ایسا کر ہم کو بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا دے۔ جب ایک طاہرہ کی ہمت کا یہ عالم ہے تو پھر کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم کیا ہوگا؟ کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم کیا ہوگا؟ بس ایک مشورہ دے رہا ہوں، چھوٹی سی بچی کو اپنی 8 سال کی، 9 سال کی، 5 سال کی، اس کو پردہ کرواؤ۔ کیا کرواؤ؟ اس کے سر پہ حجاب۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حجاب کرا دے بچپن میں تو بڑے ہو کے مر سکتی ہے مگر حجاب نہیں اتار سکتی، ہے نا؟ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو جینس کی پینٹ پہناتی ہیں عورتیں، یہ گنہگار ہیں، حرام ہے یہ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت نے مرد کے جوتے پہن لیے، حضور نے اس پہ لعنت فرمائی، اور میں لعنت۔ اب جو برقع جس کو پہننا چاہیے وہ تو اب پہنتی نہیں، اب بوڑھی بوڑھی عورتیں تو برقع پہنتی ہیں، جوان لڑکیوں کو زیادہ پہننا چاہیے، میری بہنیں، میری بیٹیوں کو، ان کو، میری بہنوں کو، اسلام کی شہزادیوں کو، مگر وہ ایسا نہیں کرتی، مگر جو کرتی ہیں ان کو ہمارا سلام۔ مگر سنیے، اگر بچپن میں پردہ کرا دو، ایمان یہ کہتا ہے کہ عورت جان دیتی ہے مگر اپنا پردہ نہیں جانے دیتی۔ ایک عورت کی روح نکل رہی تھی، اور جیسی روح نکلنے والی تھی کوئی غیر مرد آیا، ڈاکٹر، اس نے پردہ اٹھایا، یہاں تک لے کے آئی، جیسی لے کے آئی ہاتھ نے یہاں تک ہاتھ چھوڑ دیا، روح نکل گئی، مگر یہ بات بتا گئی کہ اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی، روح نکلتی ہے مگر حیا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اسلام چھوڑ دیا تو وہ اسلام چھوڑتا اڑتا نہیں، جو سمجھ جائے۔ فلسطین کو دیکھ لو، 1 لاکھ کے تقریباً مسلمان شہید ہو گئے، مگر کوئی خبر نہیں آئی ہوگی یہودی کے ڈر سے کسی نے اسلام چھوڑ دیا۔ سنا کوئی خبر؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس پہ غور کرنا۔ ذرا سا دباؤ آنے لگے نا، بڑے بڑے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے ہیں، بولو بات میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو ڈر گئے لوگ؟ نہیں، مگر یہ سے کہتے ہیں ایمان۔ ان کے ایمان اور ہمارے ایمان کیا ہے؟ ان کے ایمان ایسے ہیں، مگر وہ آسٹریلیا میں آگ لگی تھی نا جنگلوں میں، تو ٹویٹر ایکٹیو ہو گیا، بالکل آگ نہیں لگنی چاہیے، بجھاؤ جلدی جلدی بجھاؤ، جانور نہیں مرنے چاہیے۔ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ کسی ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ذلیل کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا، کہتا فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں، چھوٹے چھوٹے بچے، 12-13 ہزار بچے وہ شہید ہوئے ہیں۔ کوئی کہے گا اس جنگل راج کو؟ کوئی بتائے گا اس بات کو؟ 12-13 ہزار بچے وہ شہید ہوئے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کے تھے، جن کے جب ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نکالنے کے لیے گئی تو بس میرے بیٹے کا سر ملا، پورا دھڑ اڑ چکا تھا بم سے، کچھ نہیں، اور اٹھا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور میری بات سنو، وہ اور لڑکیاں معلوم ہے کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سید ہوں مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے ان میں سے کسی ایک کا جوتا مل جائے تو میں جوتا وصیت کروں گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے سینے پہ رکھ دینا، میں قبر میں جوتا لینا کے جانا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کا جس نے، ان عورتوں کا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو ہم برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، کہا کیوں؟ کہ جب بم گرتا ہے نا تو گھر میں ملبہ بن جاتا ہے گھر، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر بم گرے اور جب ملبہ نکلے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بے پردہ نہیں ہونے چاہیے، پردے میں رہنے چاہیے۔ تو جب ان کی لاشیں نکل رہی تھیں تو پردے میں نکل رہی تھیں، اور وہ پوری دنیا کی عورتوں سے کہہ رہی تھی ہم ہیں فاطمہ کی ماننے والیاں، ہم ہیں اسلام کی شہزادیاں، تم کیا ہو؟ تم تو شادیوں میں بے پردہ ہو، تمہارے تو جسموں پہ ٹائٹ لباس ہیں، تم کیا پردے والی ہو؟ تم تو بے پردہ ہو، تم کیا اسلام سمجھتی ہو؟ ہم سے سیکھو۔ کہ بچوں کی لاشیں گود میں لے کے قرآن پڑھ رہی ہیں، اور وہ سنو اپنے گھروں کے ملبے پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہی ہیں۔ اے فلسطین کی عورتوں، تم پہ
सलाम हो, अल्लाह तुम पर मेहरबानियां करे। हम तुम्हारे वो भाई हैं जो तुम्हारे लिए सिवाय दुआओं के कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, अल्लाह तुम पर अपनी मेहरबानी करे। मगर फिर भी ये बात कहता हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों से, अपनी बहनों के शहजादियों से, ना मेरी बेटी, एक बार तू ऐसा करके तो देख, तू कुरान घर में पढ़ना सीख, तू घर में कुरान की तालीम काम करना कर, तू अपने बच्चों को कुरान सुना। मैं कहता हूं सलाहुद्दीन अय्यूबी अब पैदा नहीं होगा, मैं जानता हूं तारिक बिन जियाद पैदा नहीं होगा, मुझको मालूम है अब कोई उमर फारूक आजम पैदा नहीं होगा, मुझको यह भी खबर है अब कोई हुसैन पैदा नहीं होगा। मगर मेरा ईमान अब भी मुझसे ये कहता है, अगर आज भी घर में कुरान पढ़ा जाए तो हुसैन तो नहीं मगर गुलाम हुसैन घर घर में पैदा होने लगेंगे। अगर हुसैन तो नहीं, गुलाम अबू बकर घर घर में पैदा होने लगेंगे, गुलाम मूसा बिन नसीर पैदा होंगे, गुलाम तारिक बिन जियाद पैदा होंगे, गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। कुरान आखिरी बात कर रहा हूं, बस कुरान कर रहा हूं। दिल लग रहा है नहीं लग रहा? मेरा तो लग रहा है। अच्छा, मेरा तो दिल लगा हुआ ही तकरीर में। मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी हुजूर की बातों से मोहब्बत करता। अल्लाह, मेरा तो रोज दिल आ जाता है, दिल आ जाना चाहिए, दिल यूसुफ भाई, दिल आ जाना चाहिए। मैंने आपको मोबाइल में इस वजह से मना किया कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, आप बुरा ना मानिए, मैं ऑन माइक ही आपसे कर रहा हूँ, तकलीफ हुई है तो माफी। समझ आ रही नहीं? मैंने देखा आपको 1-2 मिनट बात करते तो मैं कुछ नहीं करता, लंबी चल रही वो जो है कि नहीं। अल्लाह से, ये बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं माशाल्लाह यूसुफ भाई, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और अभी आप देखेंगे मसौली शरीफ से वारिस जुब्बा मौलाए कायनात और हजरत सैयदना नूरुल औलिया के चश्म चराग मसौली शरीफ की आन बान शान हजरत सैयद हसन बिन नूर बास्ती अल मारूफ हसन मिल्लत तशरीफ लेके आएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था ना, कुरान को अपने घरों में पढ़ें। एक हदीस शरीफ सुनाता, दिल से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब कोई कुरान पढ़ता है तहज्जुद के वक्त में तो फरिश्तों का नुज़ूल होता है। काय का बोलो? जिस घर में फरिश्ते आएंगे उसमें बरकतें होंगी कि नहीं होंगी? अब कुरान पढ़ने से क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बोलो? जब कुरान पढ़ता है कोई तहज्जुद के वक्त तो फरिश्ते आते हैं। हुजूर फरमाते हैं यहां तक के जमीन से लेके आसमान तक फरिश्ते होते हैं और उसके मुंह पे मुंह रख के कुरान सुनते हैं जो कुरान पढ़ रहा होता है। और अल्लाह को इतनी आवाज कोई प्यारी नहीं जितनी कुरान पढ़ने वाले की आवाज अल्लाह को प्यारी लगती है। दिल्ली की सरजमीन है, एक औरत रात का वक्त है, सजदे में है, नमाज पढ़ रही है। सारी तकरीर मैंने अपनी बहनों के लिए की है, इस वजह से भी की है कि जब औरतों के लिए कहूंगा तो इंशाल्लाह मर्दों की भी गैरत कुछ जागेगी इंशाल्लाह, है ना। ये इस वजह से कह रहा हूं कि मर्दों को भी कुछ समझाना चाहिए, समझाएं अपनी बेगमात को कि आप हमारे बच्चों को बर्बाद ना करो। जैसे कि वो अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि वो बच्चा है एक 6-7 साल का, कर्नाटक में पागल हो गया। क्या हो गया बोलो? पागल हो गया। अच्छा, वो कोई हंसने की बात नहीं, हंसना नहीं, बात सुना रहा हूं। उसने डॉक्टर ने कहा तेरा बाप का है, कह लगा मोबाइल के अंदर है। अब देखें आप, इसका बाप मोबाइल के अंदर है, तेरी माँ मोबाइल के अंदर है। अच्छा, माँ रो रही है, हाय मेरा बेटा पागल हो गया, ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? बच्चा तेरा पैदा हुआ बिल्कुल था, बिल्कुल कोरा कागज, वो मामा करता था, रोता था तेरे पास आने को, तूने उसको रोने के वक्त कुरान नहीं सुनाया, ना प्यार किया। जैसी रोया ले मोबाइल, जैसी रोया ले मोबाइल, जैसी रोया मोबाइल। तूने मोबाइल के हवाले कर दिया, वो मोबाइल के हवाले हो गया। अगर तू अल्लाह के हवाले करती तो ये अल्लाह के हवाले भी हो जाता। अल्लाह के हवाले भी, अल्लाह के हवाले भी कुरान पढ़ा जा रहा है। नमाज पढ़ रही है एक औरत दिल्ली में, बदायूं से हिजरत करके दिल्ली गई है, वहां कुरान पढ़ रही है, वो नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ते पढ़ते बेटा आ गया, कहने लगा अम्मा तुम रो रही हो, 8 साल का बच्चा है, अम्मा रो रही हो, क्यों रो रही हो माँ? आजकल बात करते हैं ना, आजकल वली कैसे बन रहे हैं, बुरा ना मानना, नारों से। जिसके नारे अच्छे उसमें बड़ा वली है।
برا نہ ماننا میری بات. پہلے ولی بنتے تھے ماں باپ کی اچھی تربیت سے. ٹھیک ہے؟ کیسے ولی بنتے تھے سنو, اور آج کل کے ولی بھی دیکھ لو. لوگوں کو لوگ منہ پہ ولی کہتے ہیں اور وہ ولی کچھ برا بھی نہیں مانتا, وہ کہتا ہاں میں تو ہوں. یہ بڑی بیماری ہے. کسی نے حضور مفتی اعظم ہند کی ولایت میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. مفتی اعظم ایسے ولی ہیں ان کی ولایت میں کسی کو شک, مگر کسی نے لکھ دیا شہزادہ اعلی حضرت, تو آپ ناراض ہو گئے اور فرمایا میں اس لائق نہیں کہ مجھے اعلی حضرت کا بیٹا کہا جائے. یہ اتنی بڑی بات ہے. آج تو بڑے بڑے موٹے نفس ہیں بھائی, اللہ معاف کرے, بڑا تکبر ہے, غرور ہے. اگر کوئی ہاتھ نہ چومے تو حضرت ناراض ہو جاتے ہیں, یار اس نے میرا ہاتھ کیوں نہیں چوما. استغفر اللہ. یہ خود میاں مٹھو بن گئے, تعریف کرنے والا اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. یہ حضرت ہیں. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت ہیں, بتائیں ان کی حیثیت یہ کہ یہ آدمی بتا رہا ہے. برا نہ ماننا میری بات کا. کیا ہوتا ہے اس باتوں سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ان باتوں سے. اللہ راضی سادگی سے ہوتا ہے, انکساری سے ہوتا ہے. ماؤں کی خدمت سے لوگ ولی بنتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. مائیں بناتی ہیں, باپ بناتا ہے. ہمارا رات کا وقت ہے, ماں رو رہی ہے, بیٹا 8 سال کا ہے. اللہ ماں کیوں روتی ہے؟ کہا بیٹے ابھی ہاتھ پہ میرے چھپکلی گر گئی تھی. پھر سوچا چھپکلی گر گئی, سوچا اے اللہ میں کل تو قبر میں جاؤں گی. جب قبر میں لاش رکھی جاتی ہے رکھتے ہی کیڑے آنے شروع ہو جاتے ہیں ناک میں, منہ میں. سوچ رہی ہوں آج تو میں نے ہٹا دی چھپکلی, کل کو جب کیڑے آئیں گے بیٹے ڈر لگتا ہے. بس اللہ سے کہہ رہی ہوں اللہ مجھے قبر کے اندھیرے سے بچانا میرے مالک, بچانا میرے رب, بچانا میرے رب, بچانا میرے رب. ماں جب یہ بولی تو بیٹا رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ تو بڑی ہے, میں تو بہت چھوٹا ہوں, میں مر گیا تو کیا ہوگا ماں, میں قبر میں گیا تو کیا ہوگا. ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر. ماں نے سجدہ کرا دیا. جب سجدے میں بیٹا گیا نا تو ماں بولی مالک میں بیوہ ہوں, یہ میرا یتیم بچہ ہے, اس کو قبول کر لے. ماں روز روتی تھی, بیٹا بھی روز رونے لگا. بیٹا جوان ہو گیا اسی حالت میں, نماز پڑھتے پڑھتے ماں روز راتوں میں دعائیں کرتی تھی. دن میں بیٹا جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا تھا. اچھا ہوا یہ کہ ایک دن ہوا یہ کہ میاں ماں کا انتقال ہوا, بیٹا جوان ہو گیا, دلی پہ بیٹے کا رنگ چڑھ گیا. اب میاں دیکھ لو 700-800 سال تقریباً ہو گئے, دلی میں بادشاہوں کی عورتوں کے نام نشان نہیں, مغلوں کی شہزادیاں ختم, رانیاں مہارانیاں ختم, ان کی قبریں بھی نہیں ملیں گی. مگر جو رات کو روتی تھی اللہ کے سامنے, اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے بیچ دلی کے اندر, ایمس کے قریب. اس عورت کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے, اور قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کے تو نام مٹتے چلے گئے, وہ ان کی ہستیاں مٹتی چلی گئی, مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ آج بھی روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو بھی نیک بننا ہے, اور بیٹا اگر آپ اب تک نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کے دیکھ کے نماز پڑھنی ہے. اب تک آپ اکیلے بے نمازی تھے, اب آپ کی نسل بے نمازی ہونے والی ہے. آپ یقین جانیں کبھی جائیے آپ مسجد میں, آپ کا چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ خود ہی چلا جائے گا. اور آپ جب گئے نہیں, آپ نے نہ قرآن پڑھایا, نہ اپنے بچے کو تعلیم دی, نہ سمجھایا. آخری باتیں کر رہا ہوں میری بہنوں, میری بھائیوں, اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو, بدلاؤ لے کر کے آؤ, بدلاؤ. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے نہ جانے کتنے مردوں کو دفن کر دیا, نہ جانے کتنے لوگوں کو دفن کر دیا. آپ اور کتنے جنازے اٹھتے دیکھو گے, آپ کو پتہ نہیں ہے. آج سے 60-70 سال کے بعد یہاں کوئی اور ہوگا, نہ آپ ہوگے نہ میں ہوں گا, کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا.
پھر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہیں ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلش و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ کتنے مرتے دیکھ لیے لوگوں نے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ یہ شعر قبر کے لیے ہے، جنازے کے لیے نہیں ہے، قبر کے لیے، کہ قبر میں 2 لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 اندر ہوتے ہیں، 2 قبر میں مردے کو لیتے ہیں، اور 2 جو نیچے ہوتے ہیں نا بالکل نیچے، ان کو دیتے ہیں۔ اب 2 نے دیا، 2 نے لیا، اور 5واں گیا، اب کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب جب باہر نکلے تو کتنے نکلے؟ 4۔ حالت فرماتے ہیں ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، یعنی 5 گئے اور 4 پھرے۔ ہائے ہائے تو روز تو نہیں پھرتے رہیں گے 4 کو بھی موت آئے گی، 4 کو بھی موت آئے گی، وہ بھی 4 ہمیشہ باہر نہیں نکلتے رہیں گے۔ اے لوگوں کو قبروں میں رکھ کے باہر نکل جانے والوں، ایک دن تم کو بھی اندر رکھ دیا جائے گا۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی مرے گا، یہ جو سن رہے ہیں ان کو بھی موت آئے گی، کوئی نہیں بچے گا، کسی کو موت نہیں چھوڑے گی، نہ امیر کو چھوڑے، نہ غریب کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ فاضل کو چھوڑے، نہ کسی علامہ کو چھوڑے، نہ کسی مولانا کو چھوڑے، نہ کسی غریب کو چھوڑے، نہ کسی امیر کو چھوڑے، نہ کسی عورت کو چھوڑے، نہ کسی مرد کو چھوڑے، کسی کو موت نہیں چھوڑے گی، سب کو موت آ کر کے رہے گی۔ اور موت اتنی خطرناک ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی روح نکلتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زبان کی طاقت نہ چھین لی جائے تو مردہ روح نکلتے وقت ایسے چیخے کہ اس کی چیخ سے جو ہے وہ جانور چرنا چھوڑ دیں، لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، اس کی چیخ ایسی نکلے، ایسی روح نکلتے وقت اس کی چیخ نکلے۔ استغفر اللہ، اللہ اپنی امان میں رکھے۔ لوگ ڈرتے ہی نہیں، یہ قبرستان ہے، کوئی نہیں رکتا کسی کے پاس، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا اپنے باپ کی قبر پہ۔ تم کس دنیا کے چکر میں لگے ہو؟ مرنے کی بات تو چھوڑو، کوئی زیادہ بیمار ہو جائے، کسی لائق نہ بچے نا، تو لوگ کہتے ہیں یہ مر جائے تو بہتر ہے۔ ایک کفل نام کا لڑکا تھا، ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا، اس کی عادت تھی زنا کرنے کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر رات ایک نئی لڑکی اس کو چاہیے تھی، نئی لڑکی اس کو چاہیے ہر رات۔ یہ بدکاری کرنے والے سن لیں۔ وہ کہتا ہے ایک دن ایک اور لڑکی آئی اس کے پاس، بیٹھ گئی، اس نے کہا، وہ رونے لگی، کہا پیسے نہیں ملے تجھے؟ میری رات خراب کر رہی ہے، میرا موڈ خراب کر رہی ہے۔ کہا پیسے سب کچھ نہیں ہوتے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے بہن بھائی بھوکے ہیں، باپ میرا مر گیا، میں اپنی اس وجہ سے عزت بیچنے آئی ہوں کہ میرے بہن بھائی بھوکے ہیں۔ رو کیوں رہی ہے پھر؟ رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اب میں جب اپنا بدن بیچنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں اللہ سے کہہ رہی ہوں اے میرے مالک، اے میرے کریم، اے بے پناہ طاقتوں والے، تو مجھ کو معاف کر دینا۔ میں اگر مجبور بہن نہ ہوتی، اپنے بہن بھائی کی موت کا ڈر نہ ہوتا تو کبھی جسم نہ بیچتی، مجھے معاف۔ پھر جب وہ اس کے قریب گیا نا تو وہ کانپ کے رونے لگی، ایسی نیک تھی، ایسی پھوٹ کے روئی، اللہ نے اس کا دل ہی بدل دیا، اسی گنہگار کا۔ بولا لے میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، یہ پیسے لے۔ چلی گئی، سارے پیسے اس کو دے دیے، اس سجدے میں گر کے بولا مالک ایک دن آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے کتنی عزتیں لوٹی ہیں، میرے مالک میں تو بڑا بدتمیز ہوں، بڑا بدکار ہوں، بڑا پاپی ہوں، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، مالک مجھ کو معاف کر دے۔ ایسا رویا، ایسا رویا، ایسا رویا، مر گیا۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا، در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ مر گیا، کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا، کوئی نہیں آیا جنازہ اٹھانے اس کا۔ صبح کو بولے اس کا جنازہ اٹھائیں گے، بدکار مر گیا، عزتیں لوٹتا تھا، کوئی نہیں آیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں فرشتے لکھ کر کے گئے ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے، اس کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اے اللہ تو نے کیوں بخش دیا؟ کیوں بخش دیا؟ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے آنسو بہائے تھے اور رویا تھا۔ اے میرے بھائیو، ایک بار رو لو زندگی میں، اس مالک کے سامنے، اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو، محبت کرو اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرو، پیار کرو۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور کے نام پہ کتنے لوگ اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں؟ نیچے ہاتھ کر
جان قربان کرنے کا مسئلہ نہیں لے کر رہا ہوں میرے بھائی، تو بڑی بات ہے، مگر جو جان قربان کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی قربان کر سکتے ہیں اور پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں. وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، ذرا کھڑے ہو جائیں. جو پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں ذرا ان کی طرف بھائی گھما دینا، داڑھی رکھانے والوں کی طرف. جس کی چھوٹی داڑھی ہو یا کٹی ہوئی ہو وہ کھڑا ہو جائے. حضور کے سنت ہے ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی. داڑھی مڈانا کٹانا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. واجب ہے داڑھی ہر مومن پر، ایک مٹھی، اس سے کم. کھڑے رہو، جب میں بٹھا لوں تو بیٹھنا. ذرا ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگوں کی نے داڑھی رکھانے کا وعدہ کیا؟ ہاتھ اٹھا لو داڑھی رکھانے والے. کوئی اور ہے ادھر سے؟ نیچے ہاتھ کر لو، بیٹھنا نہیں ابھی، جب بٹھا لوں تو بیٹھ. کوئی اور ہے عاشق رسول جو پوری سنت رسول رکھانے کے لیے کھڑا ہو؟ کوئی اور عاشق رسول ہے اپنے نبی کے نام پر؟ ادھر سے کوئی آس پاس سے؟ میرا بھائی میں دیکھو توفیق نہیں دے سکتا، توفیق دینے والا اللہ ہے. میں تو کہہ سکتا ہوں، آپ سے تبلیغ کر سکتا ہوں. کوئی اور ہے عاشق رسول، سنت رسول کی نیت کرنے والا اس محفل رسول میں؟ کوئی اور ہے اپنے نبی کا ماننے والا؟ کوئی دیوانہ غوث الاعظم کا کوئی ہے؟ ماشاءاللہ کافی کھڑے ہو گئے. ہاتھ اوپر کر لو داڑھی رکھانے والوں، اوپر ہاتھ کرو نوجوانوں. میرے ساتھ کہو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں ان علماء اکرام کے سامنے آج سے داڑھی نہیں کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. پوری رکھائیں گے انشاءاللہ، پوری رکھائیں گے. بیٹھ جائیں، نور سے بولو سبحان اللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. دل سے کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اپنی بیوی بہن بیٹی کو پردہ انشاءاللہ کرائیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. ایک بات پر آخری پوزیٹیو وے میں بات کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے. ابھی 2024 کے الیکشن آنے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، جو آپ کو کرنا ہو کریے گا، مگر کوئی بھی خراب پوسٹ، کوئی بھی فیس بک پہ بدتمیزی، کسی بھی طرح کی گالی گلوچ یا کسی بھی طرح کی بدتمیزی کسی بھی پارٹی کے خلاف آپ نہ کریں. ہم کسی کے اپوزیشن نہیں ہیں، ہم ایک ذمہ دار ہندوستانی ہیں. ہم کو کوئی ایسی بات لکھنی اکنی نہیں ہے جس سے ہم پر کوئی تکلیف آئے، سمجھا نہیں، کوئی پریشانی آئے. اور یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. محبت سے رہیے، پیار سے رہیے. اور آپ کے یہاں کا ماحول دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں ماشاءاللہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، وہ جو ہمارے ہمسائے بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی ماشاءاللہ کتنے آ رہے ہیں اور کتنا پیار ہے آپ لوگوں میں. اللہ اس کو سلامت رکھے. بس یہی محبت کرو. کسی بھی غیر مسلم نے نبی کو نہیں دیکھا. اب جیسا محمد ریاض ہے یا جیسا محمد آفاق ہے یا جیسا شبات حسین ہے، اگر شبات حسین نیک ہے تو وہ کہتا ہے نبی کیسے ہوں گے جب یہ اتنا نیک ہے. اور اگر شباہت حسین بگڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ اتنا خراب ہے تو اس کا مذہب بھی معاذ اللہ خراب ہوگا. اقبال کہتا ہے امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. میں کہتا ہوں اتنا پیار، اتنی محبت بانٹو جیسے تمہارے نبی نے بانٹی. دشمنوں کے لیے دعائیں کرو، جو ظلم کرے اس کے لیے دعائیں کرو. ایسی محبت بانٹو کہ لوگ تمہاری محبت دیکھ کے سمجھ جائیں کہ جب یہ امتی اتنی محبت والا ہے تو اس کے نبی کتنی محبت والے. کوئی بھی نفرت کی بات نہیں کرے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بیٹھے، میرے بعد ابھی شورا کو بھی پڑھنا ہے اور میرے بعد تقریر بھی ہونی ہے. اور حضرت کا ہم انتظار کر رہے تھے، سید حسان میاں صاحب کا، تو حضرت بھی تشریف لے کر کے آئیں گے. ہم سب ان کا دیدار کریں گے. بڑے نیک انسان ہیں، بڑے بااخلاق انسان ہیں. ان کی ذات سے آپ جڑیے، ان سے جڑ کے رہیے. ایسے لوگ کبھی کبھی کہیں کہیں آتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. نہ میرا دل بھرے گا نہ آپ کا بھرے گا، یاد رکھو. مگر پھر بھی جو ہے نا وقت کے سب پابند ہوتے ہیں. مجھے 1.5 گھنٹہ تقریباً ہونے لگا ہے. توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بڑی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید ہے آپ اٹھ کے نہیں جائیں گے، بیٹھے رہیں.